گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو برسوں سے سرخیوں میں رہی، ایک ایسی کہانی جو طاقت، دولت اور جرائم کے تاریک رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے جیفری ایپسٹین کی کہانی، ایک شخص جو ایک عام ٹیچر سے، ایک عام استاد سے ارب پتی فائنینسر بن گیا، اور پھر جنسی جرائم نے، اس کے الزامات نے اسے دنیا کی نظروں میں لا کھڑا کیا۔ اس کے نجی جزیرے سے لے کر بااثر شخصیات کی پارٹیوں تک، اور اس کی گرل فرینڈ گیسلن میکسویل سے لے کر اس کی پراسرار موت تک، ہم اس کہانی کے ہر پہلو کو کھولیں گے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ایک لمبی اور چونکا دینے والی کہانی ہے۔ تو سب سے پہلے جیفری ایپسٹین کون تھا؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جیفری ایڈورڈ ایپسٹین 20 جنوری 1953 کو نیو یارک کے بروکلن شہر میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین پولین ستولوفسکی اور سیمور جارج ایپسٹین یہودی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور بروکلن کے سیاگیٹ نامی علاقے میں رہتے تھے، جو ایک متوسط طبقے کا محلہ تھا۔ ایپسٹین کا ایک چھوٹا بھائی مارک بھی ہے، جو ابھی بھی زندہ ہے اور انٹرویوز وغیرہ دے رہا ہے۔ بچپن سے ہی ایپسٹین ذہین تھا، خاص طور پہ ریاضی اور موسیقی میں اس کو کافی دلچسپی تھی۔ اس نے 5 سال کی عمر میں پیانو بجانا شروع کر دیا اور 1967 میں انٹرلوچن سینٹر فار دی آرٹس میں شرکت کی۔ اس نے 16 سال کی عمر میں 2 کلاسوں کو چھوڑتے ہوئے، یعنی کہ ڈبل پروموشن لے کر سکپ کر کے 1969 میں لافایٹ ہائی اسکول سے گریجویشن کی۔ تعلیمی سفر کے بارے میں بات کریں تو ایپسٹین نے کوپر یونین میں داخلہ لیا، لیکن کوئی ڈگری حاصل نہیں کی۔ اس کے بعد نیو یارک یونیورسٹی کے کورانٹ انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز میں میتھمیٹیکل فزیولوجی کی تعلیم حاصل کی، لیکن 1974 میں وہاں سے بھی بغیر ڈگری کے نکل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر ڈگری کے اس نے کیسے اپنے کیریئر کو شروع کیا؟ 1974 میں صرف 21 سال کی عمر میں ایپسٹین نے ڈالٹن اسکول نیو یارک میں فزکس اور ریاضی کے ٹیچر کے طور پر کام شروع کیا۔ حیران کن ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی رسمی ڈگری نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ڈونلڈ بار، جو کہ اس وقت کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے نوکری دی، اور ان کے بارے میں بھی کچھ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شیڈی کیریکٹر تھے۔ بہرحال اس سب کے باوجود انہیں 1976 میں ناقص کارکردگی اور نامناسب رویے کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا استاد سے فائنینسر بننے تک کا سفر کیسا رہا۔ ڈالٹن اسکول سے برطرفی کے بعد ایپسٹین نے وال اسٹریٹ کی طرف رخ کیا۔ اس نے بیئر اسٹرنز میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام شروع کیا اور جلد ہی آپشن ٹریڈر بن گیا۔ 1980 تک وہ لمیٹڈ پارٹنر بن چکا تھا، لیکن 1981 میں ایک SEC وائلیشن کی وجہ سے اسے کمپنی چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد ایپسٹین نے اپنی کمپنی انٹرکانٹیننٹل اسٹیٹس گروپ اس کی بنیاد رکھی اور 1987 میں ٹاورز فائنینشیل کارپوریشن کے ساتھ کام کیا، جو بعد میں ایک پونزی اسکیم کے طور پر بے نقاب ہوئی۔ 1988 میں اس نے جے ایپسٹین اینڈ کمپنی قائم کی، جو 1996 میں فائنینشیل ٹرسٹ کمپنی بن گئی۔ اس کمپنی نے ارب پتی لیسلی ویکسنر کی دولت کا انتظام کیا، ان کی دیکھ بھال کی، جس سے ایپسٹین نے لاکھوں ڈالرز کی فیس کمائی۔ اس کی دولت بڑھتی گئی اور اس نے پرتعیش پراپرٹیز خریدنی شروع کر دی۔ نیو یارک میں ایک $50 ملین کی اس کا ٹاؤن ہاؤس، فلوریڈا میں $12 ملین کی اس کا مینشن، نیو میکسیکو میں $17 ملین کا رینج، اور پیرس میں $8.6 ملین کا اپارٹمنٹ۔ سب سے زیادہ متنازع اس کے 2 نجی کیریبین کے جزیرے تھے، ایک کا نام گریٹ سینٹ جیمز اور دوسرے کا لٹل سینٹ جیمز تھا، جنہیں لولیتا ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جو لوگ لولیتا کا ریفرنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ناول تھا جو کہ ایک کم سن اور کم عمر بچی کے بارے میں تھا، ایک لڑکی کے بارے میں جو کہ تعلقات میں پڑ جاتی ہے۔ اس نسبت سے ان کو لولیتا ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور یہ جزیرہ اس کے جرائم کا مرکز بنا۔ اب آئیے ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کہ بااثر شخصیات تک رسائی کیسے ہوئی اور پارٹیاں ہوتی تھیں اور کیا معاملات تھے۔ تو ایپسٹین کی دولت اور رابطوں نے اسے بااثر شخصیات کے حلقوں میں لا کھڑا کیا۔ اس کے جہاز کی فلائٹ لاگ سے پتہ چلتا ہے کہ بل کلنٹن نے 2002-2003 میں 27 بار اس کے جہاز پر سفر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈریو، بل گیٹس، اسٹیفن ہاکنگ، ایہود باراک اور دیگر مشہور شخصیات اس سے ملنے آتی تھیں۔ اس کی فون ڈائریکٹریز میں روپرٹ مرڈاک، مائیکل بلومبرگ
اور حتیٰ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید MBS کا نام بھی شامل تھا۔ اس کی پارٹیوں میں جو نیو یارک، فلوریڈا اور اس کے نجی جزیروں پر ہوتی تھی کئی بااثر لوگ شامل ہوتے تھے، لیکن یہ پارٹیاں صرف سماجی اجتماعات نہیں تھے۔ الزامات ہیں کہ ان پارٹیز میں نابالغ لڑکیاں موجود ہوتی تھیں جنہیں جنسی استحصال کے لیے لایا جاتا تھا۔ ایپسٹین کے گھروں میں خفیہ کیمرے نصب تھے جن سے مبینہ طور پر ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ بلیک میل کے لیے یہ ویڈیوز استعمال کرتا تھا۔ ایک آرٹسٹ ماریا فارمر نے بتایا کہ اس کے نیو یارک کے گھر میں ایک میڈیا روم تھا جہاں پن ہول کیمرا سے نگرانی کی جاتی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ گیسلن میکسویل، جو رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی، اس کی سب سے قریبی ساتھی تھی۔ 1991 سے ایپسٹین کے ساتھ تھی اور اسے نابالغ لڑکیوں کو بھرتی کرنے اور انہیں تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔ ورجینیا گیفری نے دعویٰ کیا کہ میکسویل نے اسے 17 سال کی عمر میں جنسی غلام کے طور پر تیار کیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس سب کے بعد یہ سب کچھ چل رہا تھا، ساری دنیا اس کو جانتی تھی، بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، صدور، سیلیبریٹیز، ہالی ووڈ، سب لوگ اس کی پارٹیز میں آتے تھے اور ایک اتنا با اثر شخص تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس پر الزامات دھرے گئے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا؟ دراصل ایپسٹین کے جرائم کا پردہ 2005 میں اس وقت چاک ہوا جب فلوریڈا کے پام بیچ میں ایک بچی کے والدین نے رپورٹ کیا کہ ان کی 14 سالہ بیٹی کا جنسی استحصال کیا گیا ہے۔ پولیس نے 36 لڑکیوں کی نشاندہی کی جن میں سے کچھ کی عمر 14 سال تھی، جن کا ایپسٹین نے مبینہ طور پر استحصال کیا تھا۔ اس نے 2 جرائم کیے تھے، ایک نابالغ بچیوں کو جسم فروشی کے لیے حاصل کیا تھا 2008 میں، اور اس کے بعد دوسرا جرم یہ تھا کہ جسم فروشی کی ترغیب دینے پر اس کو گناہ گار قرار دیا گیا تھا۔ اسے ان جرائم کی پاداش میں 18 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ورک ریلیز کی وجہ سے اس نے صرف 13 ماہ جیل میں گزارے اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اور اس ڈیل کو سویٹ ڈیل کہا جاتا تھا کہ میٹھی ڈیل ہے، اور اس کے پروسیکیوٹر ایلن ڈیریو ایکوسٹا کو بعد میں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ میامی ہیرلڈ کی رپورٹر جولی کے براؤن نے ایپسٹین کے 2018 کیس کو دوبارہ کھولا، جس سے عوامی غم و غصہ مزید بڑھ گیا۔ 6 جولائی 2019 کو اسے نیو جرسی کے ٹیٹربورو ایئرپورٹ پر جنسی دہشت گردی اور سازش کے فیڈرل الزامات پر گرفتار کیا گیا۔ اسے ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا گیا اور وہ میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر نیو یارک میں اسے رکھا گیا۔ اس کے خلاف الزامات جنسی دہشت گردی، نابالغ لڑکیوں کی سمگلنگ اور سازشیں شامل تھیں، لیکن مقدمے سے پہلے ہی 10 اگست 2019 کو وہ اپنے سیل میں لٹکا ہوا پایا۔ اب آئیے ذرا ایپسٹین کی یہ ایک پراسرار طریقے سے ہلاکت اور اس سے جڑے ہوئے تنازعات اور کنسپریسی تھیریز آئیے ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایپسٹین کی جو موت ہے اس کو سرکاری طور پر خودکشی قرار دیا گیا، لیکن اس نے سازشی نظریات کو جنم دیا۔ آٹوپسی سے پتہ چلا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جو خودکشی اور قتل دونوں کے لیے بحث کا باعث بنا۔ جیل کے پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے سیل میٹ کو ہٹایا گیا، گارڈز نے 3 گھنٹے تک چیک نہیں کیا اور کیمرے خراب تھے۔ 2025 میں FBI نے فوٹیج جاری کی، لیکن اس میں 2 منٹ 53 سیکنڈ کا وقفہ تھا، اور دی وائرڈ کی تحقیق سے پتہ چلا کہ ویڈیو میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایپسٹین کے وکلاء نے اسے قتل قرار دیا، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور FBI نے خودکشی پر زور دیا۔ کئی لوگوں نے رپورٹ کیا، جن میں ورجینیا گیفری، جوہانا سجوب اور دیگر متاثرین شامل تھے، جنہوں نے ایپسٹین اور میکسویل کے ہاتھوں استحصال کی گواہی دی۔ اب اس سے جڑے بہت سے کنسپریسی تھیریز ہیں، سازشی نظریات ہیں ایپسٹین کے ساتھ، آئیے ان پہ بات کر لیتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ شاید وہ جو دکھائی دیتا تھا کہ وہ ایک فائنینشیئر ہے، وہ یہ نہیں تھا، اور وہ شاید کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کر رہا تھا، جس میں امریکہ اور اسرائیل کا نام آتا ہے کہ شاید CIA اور موساد کے لیے وہ کام کرتا تھا۔ یہ افواہیں کہاں تک درست ہیں، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ایپسٹین CIA اور موساد کا ایجنٹ تھا، اور وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بناتا تھا۔ سابقہ اسرائیلی جاسوس
ایری مناشے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایپسٹین کے والد جو ہیں وہ بھی شاید اسی طرح کا کوئی کام کرتے تھے، اور میکسویل کے والد رابرٹ میکسویل وہ بھی شاید موساد کے ایجنٹ تھے۔ واللہ عالم بالصواب یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ورجینیا گیفری انہوں نے بھی ایپسٹین کو ایجنٹ قرار دیا، لیکن ان الزامات کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، بہت محدود ثبوت ہیں، اور یہ ثابت کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ ایپسٹین کا تعلق اس قسم کے کسی ادارے سے تھا۔ 2025 میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کہا کہ کوئی بلیک میل کا ثبوت نہیں ملا، اگرچہ ایپسٹین کے گھر سے CDs ملی ہیں جن پر مختلف نام درج ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ بلیک میل کے لیے تھیں یا نہیں تھیں۔ معاملہ یہ ہے جو کچھ اس نے کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، کیا وہ واقعی جاسوس تھا یہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو اس نے استحصال کیا وہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے گواہان موجود ہیں، لیکن کیا اس نے جاسوسی کی اور بلیک میل کیا اور لوگوں نے، وہ اتنی بااثر شخصیات ہیں کہ نہ تو وہ بتائیں گی، اور جیفری ایپسٹین اب وہاں ہے نہیں، اس لیے یہ الزامات اگر وہ یہ تھا بھی تو ان کو ثابت کرنا بہت 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 مشکل ہوگا۔ اب آئیے ذرا ایک نظر گیسلین میکسویل پر بھی ڈال لیتے ہیں جو ایپسٹین کی گرل فرینڈ رہی، اس کی دست راست تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی اور ان تمام کاموں میں اس کے ساتھ پارٹنر تھی۔ گیسلین میکسویل جو ایپسٹین کی قریبی ساتھی تھی، اس کو 2 جولائی 2020 کو نیو ہیمپشائر سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر 6 فیڈرل الزامات لگائے گئے جن میں نابالغوں کو ترغیب دینا، جنسی دہشت گردی اور جھوٹی گواہی شامل تھی۔ 2021 میں اسے 5 الزامات پر مجرم قرار دیا گیا اور اسے 20 سال کی قید سنائی گئی۔ میکسویل نے دعویٰ کیا کہ اسے 2007 کے ایپسٹین کے نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ سے تحفظ ملنا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ اب بھی اپنی سزا کے خلاف اپیل کر رہی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں ایپسٹین فائلز کے اوپر، اور اس کا ٹرمپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایپسٹین فائلز جن میں مبینہ طور پر اس کی پارٹیوں کے شرکاء کے نام شامل ہیں، دعوت نامے ہیں، لسٹیں ہیں، وہ برسوں سے تنازع کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ 2024 میں 150 سے زائد ناموں والی دستاویزات جاری کی گئیں جن میں بل کلنٹن، پرنس اینڈریو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نام شامل تھے، لیکن کوئی نیا ثبوت نہیں ملا۔ ٹرمپ نے 1999 کی دہائی سے 2000 کے وسط تک ایپسٹین کے ساتھ سماجی رابطے رکھے۔ 1992 کی ایک ویڈیو میں دونوں کو مار اے لگو میں پارٹی کرتے دیکھا جا سکتا ہے جہاں میکسویل بھی موجود ہے۔ ٹرمپ نے بعد میں کہا کہ وہ ایپسٹین کے فین نہیں تھے اور 2007 میں اسے مار اے لگو سے نکال دیا گیا تھا، اور ٹرمپ یہ کہتے ہیں بار بار کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ نہایت ہی بورنگ کیس ہے، اس میں کچھ ایسا ہے نہیں کہ جو نکلے گا۔ وہ اس کو رف اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا وہ اس چیز سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لگتا ہے ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کر کے ایک نیا بھیڑوں کا چھتا ہے جو ٹرمپ پر دے مارا ہے۔ ٹرمپ کے انتہادیوں جیسے پام بونڈائے ہیں، کیش پٹیل ہیں، دراصل انہوں نے بھی 2025 میں یہ کہا تھا کہ یہ فائلز کو ان کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن جولائی 2025 میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اعلان کیا کہ کوئی کلائنٹ لسٹ موجود ہی نہیں ہے۔ جب یہ آئے اس کے بعد کیش پٹیل نے بھی کہا کہ جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں FBI کے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ٹرمپ کا ایک حلقہ ہے جس کو کہ لوگ میگا حلقہ کہتے ہیں یا ماگا حلقہ کہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین۔ ان کے بہت سے فالوورز ہیں، ان کا ایک یہ حلقہ ہے، ان کے بہت سے حامی ہیں۔ اس چیز پر آ کر جو ان کی میگا کانسٹیچوئنسی ہے، ایپسٹین کیس کے اوپر آ کر ٹرمپ کی کانسٹیچوئنسی برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں میں ناراضی پیدا ہو چکی ہے، جو کہہ یہ رہے ہیں کہ حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ سوالات بھی جنم دے رہے ہیں کہ کیا یہ ٹرمپ کے ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہے؟ ممکن بھی ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ویڈیوز اور رابطوں نے ٹرمپ کی حمایت کو بہرحال متاثر کیا ہے، اور اب روز کوئی نہ کوئی، کبھی CNN، کبھی نیو یارک ٹائمز کوئی ویڈیو لے آتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک لیٹر تھا، کوئی خط تھا جو ایپسٹین کو اس کی 50ویں سالگرہ پر لکھا، جس پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عجیب قسم کی گفتگو کی ہوئی تھی، اور جو لکھا ہوا تھا انہوں نے، جو تحریر تھی، وہ کسی ایک خاتون کے سکیچ کے گرد بنائی ہوئی تھی، اور وہ کوئی
نازیبا قسم کی وہ اسکیچ تھا جو بنایا گیا تھا. اس کے بعد پھر اب مزید اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکی میڈیا جو ہے وہ اس بات پر بضد ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں they're hell bound to prove that Trump had a connection with Epstein which was beyond just being acquaintances or mere friends. اب یہ ساری صورتحال موجودہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے سیاسی چیلنجز پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر جب سے عوام کو، خاص طور پہ میگا کانسٹیچوئنسی کو جو ان کے حامی تھے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ معلومات کو چھپایا جا رہا ہے. آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. ایپسٹین کیس نے امریکی سیاست پر گہری اثرات پہلے بھی چھوڑے اور اب مزید گہرے اثرات مرتب کرنے شروع کر دیے ہیں. ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے فائلز کی عدم موجودگی کا اعلان ایک سیاسی دھچکا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے حامیوں نے بڑے انکشافات کی توقع کر رکھی ہے. یہ کیس ایک سبق ہے کہ دولت اور طاقت کس طرح جرائم کو چھپا سکتے ہیں، اور شفافیت کی کمی عوامی اعتماد کو کیسے متاثر کر سکتی ہے. ایپسٹین کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے متاثرین اب بھی انصاف مانگ رہے ہیں اور میکسویل کی اپیل جاری ہے. بہرحال بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین چلا گیا ہے لیکن میکسویل تو زندہ ہے، اسے بلایا جائے، اس سے تصدیق کی جائے، اس سے گواہی لی جائے، اس سے بات چیت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی مزید تفتیش کی جائے کہ ایپسٹین کی موت واقعی خودکشی تھی یا اسے مارا گیا، کیا فائلز واقعی موجود ہیں یا انہیں چھپا دیا گیا ہے. یہ سب سوالات ہیں جو امریکہ کا میڈیا وہ بھی پوچھ رہا ہے، میگا کانسٹیچوئنسی ٹرمپ کی پوچھ رہی ہے، اور ڈیموکریٹس تو اس کے نشے، اس کے مزے لے ہی رہے ہیں، اور ایلون مسک اپنی جگہ پر چھلانگے لگا رہے ہیں. بہرحال حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی ٹرمپ یہاں پر حقیقت کو چھپا رہے ہیں؟ واقعی کوئی ایسی لسٹ ہے، کوئی ایسی تفصیلات ہیں جنہیں چھپایا جا رہا ہے، یا کچھ ہے ہی نہیں؟ کیا واقعی ایپسٹین اس نے خودکشی کی یا اس کو مارا گیا؟ کیا سچائی سامنے آئے گی، نہیں آئے گی؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کی آراء کیا ہیں یہ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.